باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا ملوک نبی کی کتاب، اس کا 17 باب۔ ہویش اسرائیل کا آخری بادشاہ۔ اور شاہ یہودا آحاز کے 12ویں برس ہویش بن ایلا نے سامرا میں اسرائیل پر 9 برس بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کے حضور شرارت کی، لیکن اسرائیل کے بادشاہوں کی طرح نہیں جو اس سے پہلے تھے۔ اور اشور کے بادشاہ شلمن آصر نے اس پر چڑھائی کی، اور ہویش اس کا خادم ہو گیا اور اس کا خراج گزار بنا۔ اور شاہ اشور کو معلوم ہوا کہ ہویش نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور کہ مصر کے بادشاہ سوے کے پاس قاصد بھیجی، اور شاہ اشور کو خراج ادا نہیں کیا جیسا کہ وہ ہر سال کرتا تھا۔ تو شاہ اشور نے اسے پکڑا اور باندھ کر قید خانے میں بھیجا۔ اور شاہ اشور نے تمام ملک پر چڑھائی کی اور سامرا پر گیا، اور 3 برس تک اس کا محاصرہ کیا۔ اور ہویش کے 9ویں برس میں شاہ اشور نے سامرا کو لے لیا اور اسرائیل کو اسیر کر کے اشور کو لے گیا، اور انہیں ہلاک میں ہابور ندی کے پاس شوشان میں اور مادیوں کے شہروں میں بسایا۔ اسرائیل کی اسیری۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کیا، جو انہیں ملک مصر سے شاہ فرعون کے ہاتھ کے نیچے سے باہر نکال لایا، اور دوسرے معبودوں کی پرستش کی، اور ان قوموں کے دستوروں پر جنہیں خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا، اور ان پر جو اسرائیل کے بادشاہوں نے بنائے چلے۔ اور بنی اسرائیل نے پوشیدگی میں ایسے کام کیے جو خداوند ان کے خدا کے حضور ناراض تھے، اور اس شہروں میں پہرہ داروں کے برج سے لے کر مستقیم شہر تک اپنے لیے اونچی جگہ بنائیں، اور اپنے لیے ستون اور کھمبے ہر ایک اونچی پہاڑی پر اور ہر ایک سبز درخت کے نیچے قائم کیے۔ اور وہاں سب اونچی جگہوں پر ان قوموں کی مانند جنہیں خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا، خوشبوئیں جلائیں، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے برے کام کیے، اور بتوں کی مکروہات کی پرستش کی، جس کی بابت خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم ایسا کام نہ کرنا۔ اور خداوند نے اپنے تمام انبیاء اور غیب بینوں کی زبان سے اسرائیل اور یہودا پر شہادت دے کر فرمایا کہ تم اپنی بری راہوں سے پھرو اور میرے سب احکام اور قوانین کو مانو، بمطابق اس تمام شریعت کے جس کا میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا، اور جو میں نے اپنے بندوں انبیاء کی زبان سے تمہیں بھیجی۔ پر انہوں نے نہ سنا اور اپنی گردنوں کو سخت کیا، اپنے باپ دادا کی گردنوں کی مانند، جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہ لائے، اور اس کے فرائض اور عہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا، اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کے خلاف دیں، رد کیا، اور بطالتوں کی پیروی کی، اور بے ہودگی سے ان قوموں کے پیچھے چلے جو ان کے ارد گرد تھیں، جن کی بابت خداوند نے حکم دیا کہ تم ان سے کام مت کرو۔ اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سارے احکام کو ترک کیا، اور اپنے لیے کھڑے ہوئے 2 بچڑے بنائے اور کھمبے لگائے، اور آسمان کے سارے لشکر کو سجدہ کیا اور بال کی پرستش کی، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں سے گزارا، اور غیب گوئی اور فال گیری استعمال کی،
اور اپنی جانوں کو بیچ دیا تاکہ خداوند کی نگاہ میں شرارت کر کے اسے غصہ دلائیں۔ تب خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اس نے اسے اپنی نظر سے گرا دیا، اور فقط یہودا کے قبیلہ کے سوا کوئی نہ بچا، اور یہودا نے بھی خداوند اپنے خدا کے احکام کو نہ مانا اور اسرائیل کے دستوروں پر جو انہوں نے بنائے تھے چلے۔ تو خداوند نے اسرائیل کی تمام نسل کو رد کیا اور انہیں ذلیل کیا اور لٹیروں کے ہاتھ میں انہیں حوالہ کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سامنے سے انہیں دور کر دیا، کیونکہ اس نے اسرائیل کو داؤد کے گھرانے سے چاک کیا۔ تو انہوں نے یربعام بن نبات کو بادشاہ بنایا، تو یربعام نے اسرائیل کو خداوند سے جدا کر دیا اور انہیں بھاری گناہ میں ڈالا، اور بنی اسرائیل یربعام کے ان سب گناہوں پر چلتے رہے جو اس نے کیے تھے، اور ان سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ خداوند نے اپنے حضور سے اسرائیل کو دور کیا، جیسا کہ خداوند نے اپنے سب بندوں انبیاء کی زبان سے کہا تھا۔ سو اسرائیل اپنے ملک سے اسیر ہو کر اشور کو گئے، جیسا کہ آج کے دن تک ہے۔ سامری مذہب اور شاہ اشور بابل اور کویت اور وا اور حمات اور سفریم کے کئی باشندگان کو لایا اور بنی اسرائیل کی جگہ انہیں سامرا کے شہروں میں بسایا۔ تو انہوں نے سامرا پر قبضہ کیا اور اس کے شہروں میں سکونت کرنے لگے، اور وہ وہاں اپنی سکونت کرنے کے شروع میں خداوند سے نہ ڈرے۔ سو خداوند نے ان پر شیر بھیجے جنہوں نے باز کو مارا۔ تو انہوں نے اشور کے بادشاہ سے بات کر کے کہا کہ وہ قومیں جنہیں تو نے لا کر سامرا کے شہروں میں بسایا اس ملک کے خدا کے قانون کو نہیں جانتی، تو اس نے ان پر شیر بھیجے ہیں اور وہ انہیں مار ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ اس ملک کے خدا کے قانون کو نہیں جانتی۔ تب اشور کے بادشاہ نے حکم دے کر کہا کہ ان کاہنوں میں سے جنہیں تم وہاں سے اسیر کر کے لائے ہو، ایک کو ان کے پاس بھیجو کہ وہ جائے اور وہاں رہے اور ملک کے خدا کا قانون انہیں سکھائے۔ تو ان کاہنوں میں سے جنہیں وہ سامرا سے اسیر کر کے لائے تھے ایک آیا اور بیت ایل میں بسا اور انہیں سکھانے لگا کہ کس طرح وہ خداوند سے ڈریں۔ پر ہر ایک قوم نے اپنے لیے معبود بنائے اور انہیں اونچی جگہوں کے مندروں میں جو سامریوں نے بنائے تھے رکھا۔ ہر ایک قوم نے اپنے شہروں میں جن میں وہ رہتے تھے۔ پس بابل کے رہنے والوں نے سکوت نبوت کو بنایا، اور کویت کے رہنے والوں نے نیرجل کو بنایا، اور حمات کے رہنے والوں نے اشما کو بنایا، اور واہیوں نے نجیز اور ترتاق کو بنایا، اور سفریم میں اپنے بیٹوں کو سفریم کے معبودوں اور ملک انملک کے لیے آگ میں جلاتے تھے، اور وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے ادنا لوگوں میں سے اونچی جگہوں کے لیے کاہن بنائے جو ان کے لیے اونچی جگہوں کے مندروں میں قربانی گزارتے تھے، اور وہ خداوند کی پرستش کرتے اور اپنے معبودوں کی بھی خدمت کرتے تھے، ان قوموں کی عادت کے موافق جن کے درمیان سے وہ اسیر ہو کر گئے تھے، اور وہ آج کے دن تک اپنی پہلی عادتوں کے موافق کرتے ہیں۔ وہ خداوند سے ڈرتے نہیں اور نہ موجب اس کے قوانین اور فرمانوں، اور نہ بمطابق اس
उसकी शरीयत और अहकाम के अमल करते हैं, जिनका खुदावंद ने बनी यकूब को, जिसका नाम उसने इसराइल रखा, हुक्म दिया, और खुदावंद ने उनके साथ ऐद बांधा और उन्हें हुक्म देकर कहा, अजनबी मबूदों से मत डरो और ना उन्हें सजदा करो और ना उनकी परस्तश करो और ना उनके लिए कुर्बानी करो, मगर खुदावंद जिसने तुम्हें अपनी अजीम कुव्वत और बढ़ाए हुए बाजू से मुल्क मिस्र से बाहर निकाला, उसी से तुम डरो और उसी को सजदा करो और उसी के वास्ते कुर्बानियाँ गुजारनो और उन कवानीन और फरमानों और शरीयत और अहकाम को जो उसने तुम्हारे लिए लिखे, ताकि तुम उन पर अमल करो। उन्हीं को तुम अपने सारे दिनों में मानो और दूसरे मबूदों से मत डरो, और जो कुछ अहद उसने तुम्हारे साथ बांधा उसे मत भूलो, और दूसरे मबूदों से ना डरो, बल्कि तुम खुदावंद अपने खुदा से डरो, और वही तुम्हें तुम्हारे सामने दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन उन्होंने ना सुना, बल्कि अपने पहले दस्तूरों पर अमल करते रहे, तो ये कवानीन खुदावंद से डराती थी और तो ये कौमें खुदावंद से डरती थीं और अपनी खोदी हुई मूर्तों की परस्तश करती थी, और ऐसा ही उनके बेटे और उनके बेटों के बेटे, जैसा उनके बाप दादा ने किया वैसा ही वो भी आज के दिन तक करते हैं। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।